اب عوامل پہ بات کر لیتے ہیں، اسباب پہ بات کر لیتے ہیں۔ زرمین آپ یہ بتائیے گا، اب یہ جو بغض ہے، حسد ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، کیا اسباب ہیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بہت عمدہ سوال کیا۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جس حوالے سے جاننا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ حسد ایک ایسا مہلک مرض کہ کسی بھی صاحب نعمت انسان کو دیکھ کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کی قلبی کیفیت بدل جائے، وہ مغموم ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ کا فضل کسی طرح اس انسان سے رک جائے، میں روک دوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو اس کیفیت کو حسد کہا جاتا ہے، اور یہ علامات ڈھونڈنا بھی اپنے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم اپنی اصلاح بھی چاہتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے بعد معاشرے کے جتنے افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی ہم اصلاح کا سامان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اسباب اور عوامل کے حوالے سے بات کیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی بھی آپس میں فیملی ہوتی ہے، اخلاق کے ساتھ بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو، کسی کی مدد کرو، کسی کے آنسو صاف کرو، کسی کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹا لو، ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہے۔ سملرلی جو برائیاں ہوتی ہیں جیسے حسد ہے، بغض ہے، رنجش ہے، عداوت ہے، کسی کی کمزوریوں کا تذکرہ کرنا، اس کی غیبت کرنا پیٹ پیچھے، ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہوتی ہے۔ تو حسد ایک اوریجن ہے، اور اس سے دیگر ہم کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ملٹی پلائی فری، تو بیسکلی حسد اس چیز کا نام ہے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں اس کے عوامل کے حوالے سے، لیکن میں کچھ علامات بھی ضرور ذکر کروں گی کہ جو حسد کرنے والا شخص ہے، آپ دیکھیں گے وہ بد مزاج بھی ہوگا، بد کلام بھی ہوگا، اور بد زبان بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ بد گمان بھی ہوگا۔ اب اس کے عوامل کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی ذات پر کسی شخص کا کامل یقین اور بھروسہ اور اعتقاد، اس کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے نا۔ جو حسد کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی، مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب عطا فرمائے گا، اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس دل میں آتی ہے، جس کی وجہ سے حسد جنم لیتا ہے۔ پھر انسان تکبر کرتا ہے، خود کو افضل گردانتا ہے نا دوسروں سے، کہ میرے اندر یہ کیپیبلٹیز ہیں۔ ایک اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ایک اس کا یہ کہہ لیجئے فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے حسد کی برائی اس کے اندر جنم لیتی ہے۔ پھر کوئی پرانی دشمنی اور عداوت ہو نا، رنجش، یہ بھی دیکھا گیا کہ پھر اس شخص کی خوشی بھی اس شخص سے ہضم نہیں ہوتی جو حسد کر رہا ہوتا ہے۔ پھر حب دنیا، خوب سے خوب تر کی تلاش، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کی طرف نظر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، بلکہ مزید بے برکتیاں سمیٹ لینا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر کے، یہ بھی چیزیں حسد کو جنم دیتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بیسکلی میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا اس کا روٹ کاز مجھے لگتا ہے، جو میں نے مشاہدہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر، کہ جو لوگ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، احساس محرومی ہوتی ہے ان کے اندر، جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ فیملی سرکل کے اندر، کسی بھی فرینڈز کے سرکل کے اندر، نیبرز کے اندر، وہ دیکھیں گے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا، فلاں اتنی ترقی کر لی، فلاں کی وہاں اچھی جگہ شادی ہو گئی، یا اس کو جاب مل گئی، وہ لوگ حاسد ہوتے ہیں۔ اچھا، جو اجنبی ہیں وہ اس طرح سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کوئی بس میں ٹریول کر رہا ہوگا تو وہ موٹر بائک والے کو دیکھا گا کہ میں تو یہاں رش میں ہوں، پسینہ ہے، اس کے پاس موٹر بائک ہے، بھائی اس کے پاس کیوں، حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ موٹر بائک والا سملرلی کار والے کو دیکھا گیا، یا تو اے سی میں جا رہا ہے، کیا اس میں اتنی کیا کوالٹیز ہیں، میرے اندر بھی ہے، میں نے بھی یہ ڈگری لی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے حسد جنم لیتا ہے۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کامل پر عمل کریں، سیرت مبارکہ کی تعلیمات کو خود بھی اپنائیں اور عام کریں، تو یقیناً ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہمیں فرمایا گیا نا کہ جو دینی کام ہے، نیکیوں کے کام ہیں، ان میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اس معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھو، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے۔ ہم سوسائٹی کے اندر ذرا آبزرو تو کریں، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو واقعی گھروں کے اندر آسائشوں کے باوجود نیند نہیں آتی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی بیسک نیسیسٹیز نہیں ہوتی، 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اچھا لباس نہیں ہوتا جو ان کی نیڈز کو پورا کر سکے۔ تو جب ایک انسان اسپیشلی آج کی یوتھ اس چیز کو دیکھے گی نا کہ میں نے اس معاملے میں کہ اللہ نے مجھے کیا عطا فرمایا، میں نے شاکر ہونا ہے، میں نے صابر ہونا ہے، میں نے قناعت کی دولت سے مالا مال ہونا ہے، تو اس کی زندگی سے جتنی اینٹی سکون چیزیں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ نیکیاں لے کر جا رہا ہوگا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اور 5ویں آسمان پہ اس کو روک لیا جائے گا اور وہ نیکیاں واپس کر دی جائیں گی۔ جب پوچھا جائے گا اس کی وجہ، تو بتایا جائے گا کہ یہ اس شخص کی نیکیاں ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ کا فضل ہوا کرتا تھا نا، یہ ان لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں انسان کا کتنا بڑا لاس ہے۔ ہم دنیا میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں، بہت کم، تو جو ہے گنی چنی وہ بھی چھن جائیں، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اس مہلک مرض سے بچنے کی کوشش ضرور کریں۔